بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے۔ فتنے سے یہاں مراد آزمائش ہے، تو میری امت کی جو بڑا فتنہ یعنی آزمائش ہے وہ پیسہ ہے، مال ہے۔ ہر امت کا ایک بڑی آزمائش میں مبتلا ہوتی ہے، تو میری امت جس بڑی آزمائشوں میں سے جو بڑی آزمائش ہوگی جس میں وہ مبتلا ہوگی اس میں سے ایک پیسہ ہے، مال ہے۔ تو تھوڑا سا اس کے اوپر آتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے کیسے۔ آزمائش نمبر 1 تو اس کی یہ ہے کہ غریب آدمی ہیں، جیسے ہمارے ملک میں غربت ہے، ہمارے شہر میں غربت ہے، اکثر مضافات ہیں، غریب لوگ ہیں، پیسہ ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اب یہ ایک آزمائش آ گئی، ان کی تنگ دستی آ گئی، ان کی مال کی قلت آ گئی، پیسے تھوڑے ہیں اس کے پاس، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ آزمائش نمبر 1 تو یہ، اور اکثریت اسی آزمائش میں مبتلا ہیں۔ اب اس میں کرنا کیا ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو صبر کرنا ہے۔ صبر کے ایک فضیلت نہیں، بہت فضیلتیں ہیں۔ قیامت والے دن کہا جائے گا کہ صبر والوں کو بلایا جائے اور ان کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو وہ صبر اسی میں سے ایک صبر کی قسم یہ پیسے کی قلت ہے۔ پیسے نہیں ہیں فیس دینے کو، پیسے نہیں ہیں، بجلی کا بل زیادہ آ گیا، پیسے نہیں ہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ بیچارہ حرام کی طرف بس نہیں جاتا، صبر کر جاتا ہے اور اپنی حلال محنت کے اندر لگا رہتا ہے۔ تو وہ تو اس آزمائش میں کامیاب ہو رہا ہے، اپنی تنگ دستی کے اوپر صبر کر رہا ہے، حرام کی طرف نہیں جا رہا اور حلال میں محنت کری جا رہا ہے، وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا۔ اگر وہ اپنی اس غربت کے اندر حرام کی طرف چلا جاتا ہے، ناکام ہو گیا۔ اگر وہ اپنی اس غربت کے اندر جو ہے وہ ناشکری کرتا ہے، جیسے کہ ہم ناشکری کے جملے دیکھ رہے ہیں، میں ہی ملیا سی، میرے اتے ہی آنی سی، میرا کیا قصور ہے کہ میں سائیکل پہ ہوں وہ گاڑی پہ ہے، میرا کیا قصور ہے کہ وہ مجھے روزگار نہیں مل رہا، وہ اربوں کے اندر کھیل رہا ہے، یہ ہم گلے شکوے سنتے ہیں۔ تو آزمائش نمبر 1 تو یہ ہے، اس میں کامیابی اور ناکامی یہ کچھ سامنے آ جائے۔ دوسرا آزمائش نمبر 2 کہ مالداروں کے لیے بھی یہ آزمائش ہے۔ قیامت والے دن سوال ہے، 4 سوالوں میں سے ایک سوال ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا۔ تو اس کا سوال ہے، اس آزمائش ہے، یہ سوال ہے، ٹیسٹ ہوگا اور اس کا پھر ہم نے ٹیسٹ ہو رہا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ تو اس آزمائش نمبر 2 میں کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ تو اس کا بھی فارمولہ وہی ہے جو پہلے تھا، کہ وہ ایک تو جو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے اس کے اندر وہ حرام دھوکہ فریب فراڈ نہیں ہے، بلکہ حلال راستے سے کما رہا ہے، چاہے اربوں کما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اپنے بندوں کو دے کر، ہیں جی، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے، اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ بھی کسی کو مالدار دے کر خوش ہوتے ہیں، بغض نہیں کرتے، حسد نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ بہت سارے لوگ، کسی کو اللہ تعالیٰ نواز ہی دے، کوئی لینڈ کروزر کے اوپر جا رہا ہے، کوئی مرسیڈیز کے اوپر جا رہا ہے، تو ایک ہمارے غریب لوگوں کا ایشو یہ بھی ہے کہ وہ بے دھڑک بغیر تحقیق کے کہہ دیتے ہیں اور لگتا ہے حرام دا مال تے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کو کیا پتہ کہ اس نے حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہو، نے کوئی تحقیق کی۔ تو حلال راستے سے وہ اس کو کما رہا ہو، تو وہ چاہے اربوں خربوں کما رہا ہے، کامیاب ہے وہ اس آزمائش میں، اور حلال راستوں میں صحیح مصارف میں اسے خرچ کر رہا ہو، ضائع نہ کر رہا ہو، اسراف نہ کر رہا ہو، بس وہ اڑا نہ رہا ہو، اڑانے کا مطلب ہے ضائع نہ کر رہا ہو، خرچ کر رہا ہو، غریبوں پہ، اپنے بیوی بچوں پہ، اپنے آپ پہ، اپنے گھر پہ، ضرورت مندوں پہ، پڑوسیوں پہ، اور جہاں جہاں لوگوں کی ضرورتوں میں خرچ کر رہا ہے، تو وہ اپنی اس آزمائش میں کامیاب ہے۔ تو یہ 2-3 آزمائشوں کی صورتیں میں نے واضح کی، اور بھی اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اگلے کلپ میں آپ سے شیئر کریں گے۔